حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بچیوں سے نفرت نہ کرو، اس لیے کہ بچیاں تو محبت کرنے والی ہیں، بچیاں محبت کرنے والی ہیں۔ آپ یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بیٹے مجھ سے پیار کریں گے، کرتے ہوں گے، لیکن آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بیٹے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ سے پیار کرتی ہیں، اس لیے کہ میرے رسول نے فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، اس لیے کہ بیٹیاں یہ محبت کرنے والی ہیں، یہ پیار کرنے والی ہیں، یہ باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اس سے پیار کرتا ہے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، تو فرمایا اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو وہ بیٹوں کے برابر سمجھتا ہے، بیٹوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تو فرمایا اس شخص پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو فرمایا وہ بیٹیاں کل قیامت والے دن اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی، وہ تو اپنے باپ کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز کے ساتھ بیٹیوں کی محبت اور بیٹیوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص بازار میں گیا، بازار سے اس نے کوئی چیز خریدی اور گھر آ کے نہ سب سے پہلے اس نے بیٹیوں کو دی، بیٹوں کو بعد میں دی، پہلے اس نے بیٹیوں کو دی محبت شفقت کرتے ہوئے، فرمایا اس نے یہ لقمہ یہ چیز لا کے اپنی بیٹیوں کے منہ کے اندر رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو اس نے کھلایا ہے، اپنی بیٹی کے منہ کے اندر اس نے لقمہ رکھا ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بیٹی کی شان ہے، یہ بیٹی کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں نا اور رو کے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا یہ جو شخص اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام ان نیک لوگوں کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو بیٹیوں سے حسن سلوک کرتا ہے، جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس شخص کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ بیٹیوں کو خوش کرتا ہے، بیٹیوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو خوش کر دے گا، اللہ بھی اپنے اس بندے کو خوش کر دے گا کہ تو نے میری دہلیز کی باندیوں کو اور میری بندیوں کو تو نے راضی کیا تھا تو میں بھی تجھے خوش کر دیتا ہوں۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوئی، آج کل ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا جی بعض خواتین کو ڈر ہوتا ہے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے گھر میں رکھا نہیں جائے گا، بلکہ باقاعدہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں ہن 30 ہوئی تینوں آپ دے گھر ہی رکھیا جے، ساڈے کول آون دی ضرورت نہیں۔ یار ہم تو ایک پورا نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مضمون رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں وہ ترس جاتے ہیں، اتنی جائیداد سب کچھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ بیٹی دے دے، بیٹے نہیں چلو بیٹی مل جائے، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر بیٹی دیتا ہے تو کتنے لوگ ہیں وہ دوسری بیٹی ہو جائے تو کہتے چلو یار اللہ دا حکم، وہ افسوس کرتے ہیں۔ ان بچیوں کی دادی اپنے بیٹے سے کہتی پتر پھر جی میں اللہ دی رضا ہے، خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے، خوشی نہیں مناتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جی میں اللہ دی مرضی، پھر اللہ دے کما تے راضی رہنا چاہیے، یہ تو رضا تو نہ ہوئی، یہ تو آپ افسوس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا
تو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور گھر والوں کو سلام بلاتے ہیں. گھر والوں کو سلام بلاتے ہیں اور پھر وہ فرشتے آ کے اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں. اور ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ ایک کمزور جان میں سے پیدا ہوئی ہے. یعنی یہ عورت ہے تو یہ عورت میں سے پیدا ہوئی, یہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص بھی اس کمزور پر شفقت کرے گا, رحمت کرے گا, حسن سلوک کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے پر رحمت نازل فرماتا رہے گا. تو یہ بیٹی کو شان اللہ نے عطا فرمائی, یہ بیٹی کا مقام ہے.